ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. قابل احترام بھائی اور عزیز طلبہ، قبل اس کے کہ قرآن مجید کی ان آیات کا جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئیں مختصر سی تشریح اور ترجمہ پیش کیا جائے، میں بھی دعا کروں، آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام کا فہم نصیب فرمائے، سمجھ نصیب فرمائے، اور اللہ قرآن کا تعلق ہم سب کو نصیب فرما دے۔ بار بار اس بات پر زور دیا جاتا ہے، میں اپنے آپ سے بھی کہتا ہوں، بہت ہی ادب اور احترام سے اپنے بھائیوں سے، عزیز طلبہ سے، آنے والے مہمانوں سے، کہیں بھی قرآن مجید کی مجلس میں شریک ہونا تنہا اس لیے کہ قرآن مجید کی کچھ باتیں ہوں گی، سن لی جائیں گی، اور اس کے علاوہ کوئی مقصود منزل نہ ہو، یہ سننا انسان کے حق میں نفع بخش بھی نہیں ہوگا، بلکہ بعض روایتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی یہ انسان کے لیے اللہ کی طرف سے پکڑ کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے اتاری ہوئی ایسی مقدس کتاب ہے، اس کے ذریعے انسانوں کو بلندی بھی ملتی ہے اور اس کے ذریعے انسانوں کی قسمت برباد بھی ہوتی ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر یہ جملہ بار بار استعمال ہوا ہے، یضل بہ کثیر ویہدی بہ کثیر۔ کوئی اللہ کا بندہ قدر و منزلت سے، دل کی گہرائی سے، واقعتاً سچی نیت کے ساتھ لینے کے ارادے سے قرآن مجید کی جانب آئے گا، قرآن مجید اس کو مالا مال کر دیتا ہے۔ اور کسی اللہ کے بندے نے بس وقت گزاری کے لیے صحیح مقصد نہ ہو، صحیح نیت نہ ہو، اس اعتبار سے قرآن مجید کو لیا تو قرآن مجید اتنی مقدس کتاب ہے کہ ایسے آدمی کے پاس اس کا مفہوم آنے کو تیار نہیں ہوتا۔ یہ حقیقت ہے، 100% حقیقت۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ایسا بنا دے کہ ہم قرآن مجید کو لینے والے بنیں۔ عرصہ ہو گیا سنتے ہوئے قرآن مجید کی مجلسوں میں، آتے ہوئے جاتے ہوئے، مگر بظاہر کو تبدیلی نظر نہیں آتی۔ تبدیلی کا مطلب یہ ہے کہ انسانی اعمال پر، انسانی اخلاق پر، انسانی شخصیت پر کچھ اثر نظر آئے۔ صحابہ کرام کے واقعات میں آتا ہے کہ جب وہ اللہ کے بندے قرآن مجید پڑھتے تھے تو کبھی کبھی ان کا چہرہ زرد ہو جایا کرتا اور لگتا تھا کہ واقعتاً جو کچھ پڑھا جا رہا لگتا ہے کہ اسی وقت ان کے دل کے اوپر نازل ہو رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ یوں کہنے لگے انہیں اللہ کے رسول کی صحبت نصیب تھی، مگر ٹارگیٹ تو وہی ہے، سامنے انہیں کو رکھ کر زندگی گزارنی پڑے گی، تبھی جا کر کچھ منزل اور انسانوں کی زندگی آسان ہوگی۔ اگر میں نے آپ کو، آپ نے مجھ کو، ایک دوسرے کو ٹارگیٹ بنایا تو ہم میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ ہم کسی کے لیے مقصود یا کسی کے لیے نشانہ بن سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے الفاظ میں، قرآن مجید کے معانی میں، قرآن مجید کے جملوں میں ایک گہرائی رکھی ہے۔ اور قرآن مجید میں جب کوئی بات بیان کی جاتی ہے تو کبھی کبھی اکیلے عقیدے کے طور پر نہیں کہ ایک بات بیان فرما دی کہ بھئی عقیدے میں اس بات کو مان لو، بلکہ قرآن مجید کبھی کبھی تو واقعے کو ایسے بیان کر دیتا ہے جیسے نگاہوں کے سامنے ہو رہا ہو۔ کسی آرٹسٹ سے معلوم کر لیں، تصویر کے بنانے والے سے معلوم کر لیں اور آپ اس سے جا کر کہیں کہ مجھے ایسی تصویر بناؤ کہ ایسا لگے کہ گویا کہ تم نے بنا کر پہاڑ کو میری دیوار میں رکھ دیا ہے۔ ماہر فن ایسے ہی بنا دیتا ہے کہ دیکھنے والے قریب سے آ کر کبھی کبھی چھو کر دیکھتے ہیں کہ اصلی ہے کہ بنائی ہوئی، حالانکہ بناوٹ ہوتی ہے۔
مگر اچانک دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ نہیں بناوٹ نہیں بلکہ اصلی ہے۔ قرآن مجید جو واقعات بیان کرتا ہے وہ بالکل حقیقی شکل ہے، جو کل کو ہونا ہے رب العالمین نے قرآن کے اوراق میں سجا کر بتا کر اور اس کو تمہارے سامنے رکھ دیا۔ کوئی اللہ کا بندہ پھر بھی قرآن مجید کی بات کو نہ لے اور تسلیم نہ کرے تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ آنکھیں ہوتے ہوئے اس نے آنکھوں سے کام نہ لیا۔ اللہ ایسے اندھے پن سے محفوظ فرمائے۔ اس موقع پر جو قرآن مجید کی آیت کا انتخاب کیا، 2-3 ہفتے کے بعد یہ مجلس دوبارہ شروع ہوئی، اپنے پرانے سلسلے سے ہٹ کر 2-3 آیت کا انتخاب کیا تاکہ سلسلہ شروع ہو جائے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے ہفتے سے باقاعدہ اسی جگہ سے جہاں یہ سلسلہ آ کر رکا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید کی صورت میں، یہ سورہ تغابن ہے 28ویں پارے میں، ایک عجیب و غریب جملہ ارشاد فرمایا۔ قرآن کی تو ہر بات عجیب ہے۔ الم یأتکم نبأ الذین کفروا من قبل فذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب علیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک علیہ السلام کو مکہ مکرمہ کے اندر جب اتارا، لوگوں نے آپ کی شخصیت کو بہت قریب سے دیکھا، پڑھا، اس کو سمجھا۔ آپ کی دعوت تنہا زبانی دعوت نہیں تھی بلکہ اس کے ساتھ اس کے پیچھے کردار کی ایک پوری قوت تھی۔ اور آپ جب کبھی کوئی بات ارشاد فرماتے تو سامنے والا اگر یہ دیکھتا کہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کے ساتھ عملی کیا معاملہ ہے، طاقت، وہ اللہ کا بندہ کبھی بھی کسی طرح کا کوئی فرق نہیں ہوتا۔ یہ چیز جو ہوتی ہے یہ دعوت کو بہت بلند کر دیتی ہے، فولاد بنا دیتی ہے، پہاڑوں کی طاقت دے دیتی ہے۔ جس اللہ کے بندے کو یہ طاقت نصیب ہے وہ تو سمجھ لے گا، اور جو اللہ کا بندہ ابھی میدان میں نہیں اترا ہے اور اس چیز کو نہیں سمجھتا، اس کے لیے سمجھنا بھی دشوار ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہوگا۔ حضور پاک علیہ السلام کا معاملہ یہ تھا کہ آپ نے فرمایا کہ سچ بولو، تو پوری زندگی زبان مبارک سے کبھی چھوٹا جملہ نہیں نکلا۔ آپ نے کسی موقع پر فرمایا کہ کسی کو گالیاں نہ دو، تو صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے آپ کو کبھی کسی کو بھی برا بھلا کہتے ہوئے نہیں دیکھا۔ وہ اللہ کے بندے جو آپ کے سامنے تھے، جن کو ہم کہتے ہیں کہ زمانے جاہلیت کے لوگ تھے، اونٹوں کے پالنے والے، مگر یہ حقیقت ذہن میں رہے کہ ذہین ترین لوگ تھے۔ رب العالمین نے اسی بنیاد پر اس علاقے کا انتخاب کیا تھا۔ تنہائی میں کبھی سوچیں کہ حضور پاک علیہ السلام کو مکہ مکرمہ کے اندر کیوں بھیجا گیا؟ اس زمانے میں انسان تو اور بھی تھے، قومیں اور بھی تھیں، پڑھے لکھے لوگ بھی تھے۔ مدینہ منورہ کے اندر بڑے بڑے یہودی اور ان کی عدالتیں اور ان کے مدرسے اور ان کے کاروبار، ان کی تجارتیں سب کچھ تھیں، مگر رب العالمین نے آپ کو مکہ مکرمہ میں بھیجا ایسے لوگوں میں جن اللہ کے بندوں کے پاس ذہن کا بہترین خزانہ تھا۔ آپ نے آ کر تھوڑا سا بدلا، کچھ تزکیہ کیا، ان کے دل کی گندگی کو دور کیا، چمک گئے۔ کچھ دن محنت کے نتیجے میں پریشانیاں تو آئیں، پھر وہ اللہ کے بندے ایسے بنے کہ آج ہم اور آپ جب ان کا نام لیتے ہیں تو ہمارے احترام کے ہمارا سر نیچے کو جھک جاتا ہے۔ کتنے پیار اور عظمت اور محبت سے صحابہ کرام کا نام لیا جاتا ہے۔ یہ سارے اللہ کے بندے وہ ہیں جنہیں لوگ کسی زمانے میں اونٹوں کا پالنے والا کہتے ہیں۔ کوئی وجہ تھی۔ ایک تو یہ کہ مکہ مکرمہ پوری دنیا کے درمیان کی ایک جگہ ہے، یہ بات الگ ہے۔ وہاں سے پیغام کا پہنچنا آسان تھا، یہ بات الگ ہے۔ لوگ کعبہ ابراہیمی کی بنیاد پر وہاں آتے تھے، یہ بات الگ ہے۔ ہزاروں چیزیں ہیں، مگر ایک بہت بڑی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہاں کی رہنے والی جو قوم تھی، رب العالمین نے اس کو ذہانت کا عظیم الشان خزانہ دیا۔ وہ سمجھتے تھے بات، اور جو بات سچی ہوتی وہ اللہ کے بندے اس کو تسلیم کرتے، اور جو بات غلط ہوتی اس بات کو نہیں مانتے۔ یعنی ایسا نہیں کہ کسی سے محبت ہو گئی ہے تو اس کے نتیجے میں اس کی غلط بھی درست ہے، اور اگر کسی سے نفرت کی دیواریں بیچ میں آ گئی ہیں تو اس کی سچ بھی غلط ہے۔ یہ معاملہ نہیں، یہ تو اندھی قوموں کا ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کا واقعہ، جسے ہم اور آپ سنتے چلے آئے ہیں کہ اس زمانے میں اختلاف ہوا اور آپ نے اس کو اٹھا کر رکھ دیا۔ اس زمانے وہ جاہلیت کا زمانہ کہلاتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ان کے درمیان ایک نہایت شریف ترین آدمی جانے جاتے، مگر جو طریقہ آپ نے ان کے سامنے پیش کیا، ان اللہ کے بندوں نے جب یہ دیکھا کہ عقل کے اعتبار سے بہترین طریقہ ہے، اس سے بہتر کچھ نہیں، ان اللہ کے بندوں نے اپنی گردنوں کو جھکا دیا کہ نہیں یہ بہت بہتر ہے۔ کیا مطلب نکلا کہ اگر کوئی سچی بات سامنے آئی تو پھر اس کے بعد تللے بازی نہیں ہوتی کہ نہیں اس میں ایسا ہونا چاہیے، کچھ نہیں، یہ بات بالکل درست ہے، اس سے اچھی کوئی نہیں ہو سکتی۔
بالکل اسی طریقے پر آپ نے شروع دور میں صفا پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کر ایک مرتبہ معلوم کیا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارا تجربہ میرے متعلق کیا ہے، تم کیا جانتے ہو میرے متعلق۔ میں تو کبھی کبھی اس واقعے کو پڑھتا ہوں اور سوچتا ہوں تو سچی بات ہے کانپ جاتا ہوں، لرز جاتا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پہاڑ پر کھڑے ہیں اور آپ نے نیچے کے لوگوں سے معلوم کیا کہ یہ بتاؤ کہ میری ذات کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے۔ اور عرب کے لوگوں کا مزاج یہ تھا کہ ان میں برائیاں تو بے شک بہت تھیں مگر جھوٹ نہیں تھا۔ جھوٹ تو ہمارے ہندوستان کے خمیر میں رہا ہے کہ یہاں تو سارے کا سارا اوپر سے نیچے تک جھوٹ ہی جھوٹ ہے۔ ان کے خمیر میں یہ بات نہیں تھی۔ ان اللہ کے بندوں نے ایک بات دیکھی کہ ایک اللہ کا بندہ اوپر کھڑا ہوا ہے، ہم نیچے کھڑے ہوئے ہیں، اور آپ کی زندگی کو دیکھا تھا، بڑھتا تھا، آپ کی جوانی دیکھی، آپ کا کم عمری کا زمانہ دیکھا، آپ کا بچپنا دیکھا، فوراً زبان سے بغیر کسی تاخیر کے ایک جملہ کہا کہ نہیں، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچائی والا پایا ہے۔ اس موقع پر ایک جملہ اور آپ نے فرمایا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے ایک دشمن ہے جو عنقریب تم پر حملہ کرنے والا ہے تو میری بات کو مانو گے؟ کوئی اللہ کا بندہ اور ہوتا تو نہ معلوم کیا کہتا۔ وہ بالکل سمجھ گیا کہ ایک اللہ کا بندہ پہاڑ کے اوپر کھڑا ہے، اوپر کھڑے ہونے کی بنیاد پر وہ ہر طرف کا دیکھ رہا ہے، ہم نیچے کھڑے، ہماری نگاہوں کے سامنے پہاڑ اونٹ بنا ہوا ہے، ہم اس کے پار کا نہیں دیکھ سکتے۔ بات بالکل سچی اور فطری ہے۔ تو بجائے دائیں بائیں کرنے کو اللہ کے بندوں نے کہا نہیں، آپ بالکل ٹھیک کہیں گے جو کچھ کہیں گے، کیونکہ آپ اوپر کھڑے ہوئے ہیں۔ جب آپ نے یہ دیکھا کہ انہوں نے اتنی بدیہی، صاف ستھری، سمجھ میں آنے والی بات کو تسلیم کر لیا، تب آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں تمہارے اعمال کی بربادی کے نتیجے میں ایک خطرناک جہنم سے عذاب سے بچانے کے لیے آیا۔ گویا کہ اس بات کو مانتے تھے۔ میں نے دو مثالیں اس لیے دی کہ ان کے مزاج میں یہ بات شامل تھی کہ زبردستی کسی بات کا انکار نہیں، اور یہ انسانی فطرت ہے۔ جب کسی اللہ کے بندے کے سامنے کوئی حقیقی بات آ جائے جو درست ہو، عقل و انصاف کے مطابق ہو، فطرت اس کا تقاضا کرتی ہو، تو کسی اللہ کے بندے کو ماننے میں نہیں کہ یہ کس کی زبان سے، کہاں سے آئی، کس بنیاد پر آئی، کیوں آئی، کہنے والا کون ہے، یہ ساری باتیں وہ ہوتی ہیں جس کو راہ قرار کہا جاتا ہے کہ اب آپ بھاگنے کی باتیں کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا الم یأتکم نبأ الذین کفروا من قبل۔ قرآن مجید کے اندر یہ سورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اس سے پہلے 2/3 تقریباً حصہ مکہ مکرمہ کے اندر ان صورتوں کا نازل ہو چکا جس کے اندر قیامت کے حالات بیان کیے گئے، قوموں کے حالات بیان کیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس جگہ انداز بدل دیا ہے۔ الم یأتکم نبأ الذین کفروا من قبل، کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبریں نہیں آئیں جو تم سے پہلے کافر گزر چکے؟ سامنے والوں سے کہا جا رہا ہے تم تو جانتے ہو کہ جن اللہ کے بندوں نے اس دنیا کے اندر بات کو مانا، کیا نتیجہ سامنے آیا؟ شروع زمانے میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پالا مار لیا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے حق کے گلے کو دبا دیا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے حق کو اپنے پاؤں کے نیچے رون دیا اور ہماری جیت ہو گئی، اور دنیا کے اندر جو انسان حق کا پیغام لے کر آیا، اللہ کا نبی یا اس کا رسول، اور ہم نے اس کو مجبور کر دیا کہ وہ یہاں سے چلا جائے۔ حالانکہ یہ خیال سارے کا سارا غلط، بالکل بے بنیاد ہوتا ہے۔ رب العالمین کی جانب سے انبیاء علیہم السلام جب کبھی دنیا میں آئے اور جب کبھی دنیا میں سچائی آئے گی، آئی ہے، آ رہی ہے، قیامت تک آئے گی، ہمیشہ یاد رکھیں سچائی دنیا میں دبنے کو نہیں آئی۔ آج بھی اس دور کے اندر آپ ذرا مجھے بتلا دیں، ایک انسان کہتا ہے کہ پاک دامنی بہتر ہے کہ زناکاری، ساری دنیا ایک ہی بات کہے گی کہ پاک دامنی، تو پاک دامنی کبھی نہیں دبتی۔ کسی ایک دنیا میں انسان سے معلوم کر لے کہ جھوٹ بہتر ہے کہ سچائی بہتر ہے، معلوم کر لے۔ ہو سکتا ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک جھوٹ میں بالکل گلے گلے ڈوبا ہوا ہو، مگر کہے گا یہی کہ سچائی اچھی ہوتی۔ تو سچائی کہاں دبی؟ پاک دامنی کہاں دبی؟ کردار کہاں دبا؟ وعدے کا پورا کرنا کہاں دبا؟ انسانوں کے اخلاقیات کے پہلو کہاں دبے؟ مسئلہ یہ جب ہم کہیں اپنی بدعملی کے نتیجے میں دبتے ہیں تو ہم یہ کہنے لگتے ہیں کہ اسلام دب رہا ہے، اپنے بوجھ کو اسلام پر رکھتے ہیں۔ اسلام نہیں دبتا ہے، الحق کو یعلو ولا یعلا، اسلام دبنے کو نہیں آیا۔ اپنے بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ اسلام ڈوب رہا ہے۔ اسلام نہیں ڈوب رہا ہے، وہ چمکتا ہوا سورج ہے، جیسا آیا تھا آج بھی ہے، کل بھی رہے گا، قیامت تک رہے گا۔ اپنی بدعملی کے نتیجے میں ہمارے سامنے جو کچھ آ رہا ہے وہ رب العالمین کی جانب سے ظلم نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے کلام پاک میں ایک موقع پر، جو کچھ رب العالمین کی جانب سے انعام ملے فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور اگر کسی موقع پر کوئی مصیبت، پریشانی، تباہی آتی ہے، رب العالمین نے یہ نہیں فرمایا کہ فمن اللہ، کو میری طرف سے،
فمن نفسک، وہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ رب العالمین تو انسانوں سے محبت کرتا ہے۔ ایک ماں بغیر کسی وجہ کے اپنے بچے کو مارنے کو تیار نہیں ہوتی۔ ہم نے آج تک کسی ماں کو نہیں دیکھا اچھے خاصی بیٹھی ہوئی ہو، دودھ پلا رہی ہو، 2 تھپڑ لگا دیے، قیامت تک نہیں ملے گی۔ پاگل ہو سکتی ہے، مجبور ہو سکتی ہے، مجنون ہو سکتی ہے، وہ دوسری بات ہے۔ رب العالمین اپنے بندوں کو کیوں مارے گا بغیر کسی بنیاد کے؟ ایک عجیب و غریب کہانی اس دنیا کے اندر، اس زمانے کے اندر چل رہی کہ رب العالمین سے بعض لوگ کہتے ہیں، ایک صاحب یہاں جمعے میں آئے، کچھ غالباً قیامت کی، مرنے کے بعد کی حالات کی بات تھی، انہوں نے اگلے جمعے میں آنا بند کر دیا۔ میں نے کسی سے پوچھوایا کہ بھائی ان سے معلوم کرنا ہے، وہ آئے نہیں۔ عجیب، وہ تو موت کی باتیں کرتے ہیں، ڈر لگتا ہے۔ عجیب و غریب کہانی، کس بنیاد پر ڈرتا ہے رب العالمین سے؟ کیوں موت سے کیوں گھبراہٹ ہے؟ میری سمجھ میں بات نہیں آتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت عزیز نہیں؟ رب العالمین کی ماں بنائی ہوئی جو اتنی محبوب ہے، خود سوچو کہ بھی تنہائی میں کہ رب العالمین کتنا پیارا ہوگا۔ ایک اللہ کا بندہ سوئٹزرلینڈ چلا جائے تو وہاں کے پہاڑوں کو دیکھ کر بالکل ملیا میٹ ہونے کو تیار۔ ایک اللہ کا بندہ کشمیر چلا جائے تو وہاں سے آنے کو واپس ہونے کو تیار نہیں۔ ایک اللہ کا بندہ شملہ اور مسوری چلا جائے تو وہاں سے آنے کو تیار نہیں۔ کہ یہ کیوں نہیں آتے؟ کہ یہاں کی ہریالی نہیں آنے دے رہی۔ وہ رب کریم جس نے بنایا وہ کتنا حسین ہوگا، کیوں نہیں سوچتے میں اور آپ اس بات کو کہ نہیں اللہ سے محبت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک رب العالمین بہت مہربان ہے، بہت مہربان۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی شاندار بات لکھ کے سمجھانے کے لیے ایک موقع پر کہتے ہیں، جب کسی اللہ کے بندے کا انتقال ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں تڑپ رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے، آنکھوں سے آنسو بھی نکل رہے، تڑپ تڑپ کر جا رہا، روح نکل رہی، تو کہتے ڈر لگتا ہے۔ کہا کہ اللہ کے بندو یہ تو اس کا جسم تڑپ رہا ہے، کیوں پریشان ہوتا ہے اسے دیکھ کر؟ یہ تو رب العالمین کا بنایا ہوا نظام ہے۔ جب ڈاکٹر آپریشن کرے گا، جسم میں سے خون نکلے گا، مواد نکلے گا، پیپ کو نکالا جائے گا، ٹانکے لگائے جائیں گے، یہ سارا اس کا جسمانی نظام ہے۔ ہمیں یہ بتلاؤ کہ اس کی روح کو بھی ایسی تکلیف ہو رہی کہ نہیں ہو رہی جو بظاہر اس کے جسم کو نظر آ رہی؟ کہ تم نے کچھ اور سوچ لیا اور رب العالمین اس بندے کے ساتھ کچھ اور ہو رہا ہے۔ کسی موقع پر آپ نے پنجرے کے اندر پرندے کو دیکھا ہوگا، پھڑپڑاتا ہے۔ اگر کسی موقع پر اس کے سامنے جا کر بیٹھ جائیں اور اس کے آپ دروازے کو کھولنے کی کوشش کریں تو پھر تو ایسا لگتا ہے کہ اپنے بازوؤں کو توڑ لے گا۔ مثال دی ہے مولانا نے، کہا کہ جس موقع پر کسی صحیح اللہ کے بندے کی روح کے نکلنے کا وقت آتا ہے کہ جس طرح سے پنجرے میں پرندہ پھڑ پڑاتا ہے، انسان کی روح اس بنے ہوئے پنجرے میں پھڑ پڑاتی کہ نہیں جلدی جانے تو جلدی جانے، اب تو خلاصی کا وقت آئے، اب تو آزادی کا وقت آئے۔ تو وہ زندگی جو 5 فٹ کے جسم کے اندر تھی وہ زیادہ بہتر ہوگی، یہ اعلیٰ علیین کی جو شاندار زندگی ہوگی، جو ارواح اور ملائکہ کے ساتھ اور نامعلوم کتنی نعمت اللہ نے چھپائی وہ کتنی شاندار ہوں گی، وہ نظر نہیں آتی۔ ایک بظاہر جسم نظر آتا ہے، وہ پریشانیوں سے لٹکا ہوا، کہیں بیماریوں سے ٹوٹا ہوا، کہیں رنجیدہ اور بالکل زخم سے چور چور، اور انسان سمجھتا ہے کہ میں جاتے وقت یہ ہوتا ہے۔ نہیں، بالکل ایسا مسئلہ نہیں۔ اور اس کی مثال کو پورا کرنے کے لیے حضرت نے یہ فرمایا کہ اس بات کو یوں سمجھا کرو کہ ایک انسان ہے، اسے قید کی سزا ہوئی، 20 سال کی اس کو سزا بھگتنی ہے، اور جب کبھی وہ جیل کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، سارے جیلیوں سے اس کی محبت ہو جاتی ہے، جیل والوں سے، اور جب اس کے 20 سال پورے ہوتے ہیں، جب نکلنے کا وقت آتا ہے تو اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو ہوتے ہیں، اور جو اندر رہ گئے وہ بیچارے اپنے دل کو پکڑ کر رہ جاتے ہیں۔ اب کوئی اللہ کا بندہ یوں کہنے لگے باقی اندر والے جو یار دوست تم نہ جاتے، ٹھہرے، کیا مطلب کہہ رہے ہو جی؟ جیل میں ہی رہتے تو پھر وہ کہہ رہے ہو، اسی کو تو خوشی کہتے ہیں، اسی کا نام تو نکلنا ہے۔ وہ اللہ کا بندہ جیل سے نکل کر جا رہا ہے تو باقی رو رہے ہیں، بالکل گھر والوں کا یہی معاملہ ہے، گھر والے روتے رہتے ہیں، اور وہ دنیا کی جیل سے، دنیا کے قید خانے سے، اس جسم کی جیل سے، اس جسم کے قفس سے، اس پنجرے سے نکل کر جاتا ہے، تو جو جانے والا ہے وہ آخری درجے کا خوش ہے، اور جو رہ جانے والے ہیں وہ اپنے آنسو ملتے رہتے ہیں کہ یہ بیچارہ چلا گیا۔ مگر ایک بھی قیدی نہیں ملے گا جو یہ کہے اس سے کہ مت جاؤ، یہیں رہو، زندگی یہیں گزاریں گے۔ وہ کہتا کیا بکواس کرتے ہو جی، یہ بھی کوئی رہنے کی جگہ، مجبوری میں آ گئے تھے، غلطی ہو گئی تھی، اس بنیاد پر جیل میں ڈال دیے گئے، تم چاہتے ہو میں زندگی یہیں گزاروں؟ بالکل یہی معاملہ انسان کا۔ کوئی اللہ کا بندہ معلوم کرے کہ میں زندگی پر یہیں رہوں، رب العالمین سے میری ملاقات نہ ہو، رب العالمین کی نعمتیں نہ ملے، آپ کو اچھی نہیں نظر آ جائے، کسی ایک سے معلوم کرے رات کیسے سوئے، کہتے ہیں بہت شاندار، بہت شاندار نیند آئی۔ اور جب کوئی اللہ کا بندہ قبر میں جاتا ہے تو اللہ کی جانب سے فرشتہ آتا ہے، نم کا نومت العروس، سو جاؤ۔ سبحان تیری قدرت، واقعی کیا پیارا جملہ ہے، اب تم سو جاؤ۔ بعد اللہ کے بندے وہ ہیں جو آدم علیہ السلام کے زمانے سے قبر میں سو رہے ہیں،
بعض اللہ کے بندے وہ ہیں جو نوح علیہ السلام کی امت کے سونے کتنے سال ہو گئے، اللہ کی پناہ صدیاں گزر گئی، اور روایت میں آتا ہے کہ جس دن میدان قیامت میں اٹھیں گے لوگ ان سے معلوم کریں گے کتنا سوئے، کہ ایسا لگتا ہے کہ دو نمازوں کے بیچ کا ایک وقت تھا بس۔ سونے والے کو کیا معلوم ہوتا ہے جب شاندار نیند آتی ہے کہ میاں بولنا مت، آج بہت تھکا آیا ہوں، آج تو پھر مزے کی نیند سے سونا ہے، جسے ہم اور آپ اردو میں کہتے ہیں میاں یہ تو ایسے سوئے کہ گھوڑے بیچ کر سوئے، ان کے خراجوں نے دنیا میں سب کو جگایا مگر یہ آرام سے سوتے رہے، اسی کو تو نیند کہتے ہیں۔ اصل مسئلہ صرف یہ ہے جو بات تمہید کے طور پر میں نے عرض کی، پریشانی اس لیے ہوتی ہے کہ ہم اور آپ اپنے گناہوں سے پریشان ہوتے ہیں، وہ چیز ہے جو بے چین کرتی ہے، مگر نفس انسانی اسے ماننے کو تیار نہیں ہوتا، نہیں قصور ہے، وہ گناہ ہے جو بے چین کیے ہوئے۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ اپنے آپ کو ان سے بچا لے، بخدا کسی وقت بھی چلے جاؤ کوئی مسئلہ۔ مولانا نعمانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بڑا اچھا جملہ، آخری وقت میں اگر کسی اللہ کے بندے کو کلمہ نصیب ہو جائے تو کبھی کبھی وجد میں آ کر کہا کرتے تھے کہ خدا کی قسم ایسی موت کے اوپر ہزاروں زندگیاں قربان۔ عجیب و غریب زندگی میں مزہ آتا ہے، جانے کے موقع پر خوشی ہوتی، اس اللہ کے بندے سے معلوم کرو کہ اس کے اوپر کیسے حالات آئے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے انتقال کے بعد معلوم کیا کہ آپ پر کیسی بیتی، کہتے کچھ اور تو نہیں، رب العالمین نے ایک سونے کی کرسی پر بٹھایا اور چاندی اور سونے کی بارش کی گئی۔ سبحان اللہ، رب العالمین کا کرم ہے۔ ایک موقع پر کسی نے ہارون رشید کی بیوی زبیدہ کو خواب میں دیکھا کہ یہ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہوا، تم کیا لے کر آئی ہمارے لیے؟ وہ اللہ کی بندی کہتی ہے کہ میں نے ملک عراق سے لے کر سعودی عرب تک نہر کھدوائی۔ کہاں ملک عراق؟ جب آپ سعودی عرب سے چلیں گے تو تقریباً 1100 کلومیٹر کے بعد تو جا کر اس کی سرحد آتی ہے، خبجی کا علاقہ، اور اس کے بعد جا کر کہیں کویت کا بارڈر آتا ہے، پورا کویت پار کر جائیے، اس کے بعد کہیں عراق، اور اس اللہ کی بندی نے نہر کھدوائی حاجیوں کے لیے۔ رب العالمین سے عرض کرتی کہ اللہ حاجیوں کے پانی کا انتظام کیا، کہا وہ تو سرکاری خزانہ تھا، تم نے کیا کیا، تمہیں کیا ملا؟ جو کچھ بھی بیان کیا کہا کہ کچھ بھی نہیں، یہ بھی کچھ نہیں، یہ بھی کچھ نہیں۔ اور جب مایوسی ہوئی تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوا، وہ اللہ کی بندی خواب میں بیان کرتی ہے کہ رب العالمین کی جانب سے مجھے یہ اطلاع دی گئی، ایک موقع پر تمہارے ہاتھ میں لقمہ کھانے کے لیے تمہارا سر کھلا ہوا تھا، اچانک مؤذن کی جانب سے اذان کی آواز آئی، تم نے لقمے کو رکھ دیا اور سر کو ڈھک لیا اللہ کے نام کی بنیاد پر۔ اللہ کہتا ہے ہم نے اس بنیاد پر تمہاری مغفرت کر دی۔ رب کریم تو بہت پیارا ہے، بہت پیارا ہے، سوچنا چاہیے۔ لذت کی نماز، لذت کا روزہ، سچائی میں مزہ آنے لگے۔ یہ بات میرے موضوع سے بالکل الگ ہے کہ میں سچ کہتا ہوں آپ سے، جس موقع پر میں آپ سے معلوم کرتا ہوں، آپ دیکھ لیں کتا سامنے آ جائے، آپ کی طبیعت کے اندر ایک کدورت پیدا ہو جاتی ہے، خنزیر سامنے آ جائے، کہتے ہیں توبہ توبہ کیا سامنے آ گیا، ہٹاؤ جا، نگاہ پھیر لیتے ہیں۔ کسی نے تقریر نہیں کی آپ کے سامنے خنزیر آ رہا ہے، اپنی نگاہ کو موڑ لو؟ کیوں طبیعت کے اندر ایک کھلاؤناپن پیدا ہوا؟ کہاں سے؟ یہ میرا اور آپ کا آٹومیٹک سسٹم ہے اللہ کا بنایا ہوا۔ یہ خنزیر کو دیکھ کر پریشان ہوگا، کتے کو دیکھ کر پریشان ہوگا، کہیں الٹی پڑی ہوگی تو طبیعت میں کدورت آئے گی، کہیں خون پڑا ہوگا کدورت آئے گی، کہیں گوبر پڑا ہوگا کدورت آئے گی۔ خدا کی قسم اللہ اگر کسی بندے کو نیکی دیتے، پورا یقین سے کہتا ہوں جھوٹ بولنے میں اتنی نفرت آئے گی جتنی اس پر ہوتی ہو نہیں سکتا۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ خنزیر ہو اور جھوٹ دونوں برابر ہیں، کتا ہو اور غیبت ہو کے دونوں برابر ہیں۔ دنیا کے سارے گناہ جس طرح سے دنیا میں ناپاک جانور ہیں اس سے بھی بدتر ہیں، مگر بولتے بولتے عادی ہو گئے، ان کا گھناؤناپن دل سے نکل گیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ جھوٹ بولتے کوئی احساس بھی نہیں ہوتا، غیبت کرتا ہے انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا، دوسرے پر تہمت لگاتا احساس بھی نہیں ہوتا، دوسرے کو چھوٹا جانتا باتیں بناتا احساس نہیں ہوتا، اور کبھی کبھی انسان جھوٹ بولتا ہے دائیں بائیں منہ کر کے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ رب العالمین فرماتا ہے یعلم السر واخفی، دوستوں سے بچا رہا ہے اور جس سے بچانا چاہیے اس سے تو نہیں بچتا۔ کسی اللہ کے بندے کے پاس کوئی نوجوان گیا اور اس نے جا کر تربیت لینی شروع کی، کہنے لگا کسی دن جا کر حضرت سے حضرت گناہ کرنے کو طبیعت چاہتی ہے، کوئی ایسا طریقہ بتا دیجئے ذرا گناہ کر لوں اور اللہ کو پتہ بھی نہ چلے۔ حضرت شیخ بھی کوئی بہت ہی منچلے تھے، کہنے لگے بیٹا ایسا کیا کرو، ایسے وقت گناہ کرنا جب رب العالمین کو پتہ نہ چلے، غفلت میں ہو نعوذ باللہ۔ کہنے لگے جی حضرت وہ کہاں غفلت میں ہوتا ہے، وہ تو ہر وقت جاگ رہا اور دیکھ رہا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ایسا کرنا چپکے سے رات میں اندھیرے میں کر لینا۔ کہا جی حضرت ان کے لیے تو اجالا اندھیرا دونوں برابر ہیں، یہ بھی کوئی بات نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے تم سے ایک کام کہتا ہوں، ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں تمہیں اللہ نہ دیکھ رہا ہو۔ کہا جی ایسی جگہ دنیا میں کون سی ہے؟ 5-6 باتیں کہیں، وہ جواب دیتا، کہنے لگے میرے عزیز جب صبح و شام راتوں دن ایسے ہیں کہ اللہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے تو پھر گناہ کے قریب ہی کیوں جاتے ہو؟ اپنے آپ کو گناہ سے بچا لو۔
بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیکی کا صحیح تصور نصیب فرمائے. زندگی بڑی قیمتی ہے. میں اپنے مہمانوں سے بھی کہوں، اپنے آپ سے، اپنے طلبہ سے، بخدا زندگی بڑی قیمتی ہے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ اس کا ایک ایک منٹ انسان کے لیے اللہ کا ولی بنانے کو کافی. ایک اللہ کا بندہ تنہائی میں رو کر 2 آنسو نکال دے. ایک موقع پر بڑے عجیب و غریب انداز سے حضرت نے فرمایا تھا کہ رب العالمین کے خزانے میں سب کچھ ہے، ندامت اور پریشانی توبہ کے آنسو اللہ کے پاس نہیں، وہ بندے کی آنکھوں میں. انسان 2 مکھی کے سر کے برابر آنسو نکالے اور یہ کہے مالک ابھی تک کے معاف کر دیجیے، آئندہ نہیں کروں گا. رب کریم قسم کھا کر کہتا میں نے تیرے گناہ کو معاف کر دیا. اتنا بھی تو نہیں ہوتا. خاص سوچو تو صحیح، کہاں پہنچ گئے، کہاں سے چلے تھے، کیا تربیت ملی تھی. کتنے ساتھیوں کو ہم دیکھتے ہیں نماز کے موقع پر آئے، نماز پڑھی، اتنی تیزی میں آتے ہیں کہ ہاتھ کو یوں کرتے ہیں اور اس کے بعد چلے جاتے ہیں. یعنی اتنی فرصت بھی نہیں. یہ تو بالکل ایسے ہی جیسے رب العالمین سے یوں کہہ رہے ہوں قبول کرنی ہو تو کر لیجیے ورنہ میں تو چلا. حالانکہ یہ بھی معلوم ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مسجد میں جوتے پہننے کے موقع پر ٹانگیں توڑ دیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابھی آنکھیں پھوڑ دیں. ابھی ہو سکتا ہے. ہم لوگوں کا مسئلہ ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارے پاس آنکھیں. میں اپنے طلبہ صاحب کسی کلاس میں کہہ رہا تھا، میں نے کہا میرے بیٹے جب اولاد کے درجے میں قرآن مجید کہتا مسئلہ آنکھوں کا نہیں ہے. فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. رب العالمین فرماتا کبھی کبھی آنکھیں ہوتے ہوئے انسان اندھا ہوتا ہے. دل پہلے اندھا ہوتا ہے، آنکھیں بعد میں اندھی ہوتی. اندھا ہونا کوئی مسئلہ نہیں، نابینا ہونا ایک معذوری، ایک بیماری ہے کہ رب العالمین نے نعمت دی تھی وہ لے لی اور اللہ اس کے بدلے میں انشاءاللہ انسانوں کو جنت دے گا. وہ ساری باتیں الگ ہیں، مگر کبھی کبھی انسان کا دل اندھا ہوتا ہے. اگر دل اندھا ہو گیا، یہ نگاہوں سے بڑا اندھا ہے، اس کے ہوتا وہ سب کچھ کر رہا ہے. فإنها لا تعمل الأبصار کہ اسے حقیقت نظر ہی نہیں آتی، سچائی کے ہوتے ہوئے نظر ہی نہیں آتا. گناہ نظر آتا ہے مگر وہ محسوس نہیں کرتا. اسی کو کہا گیا کہ اس انسان کی آنکھیں اندھی نہیں ہوئی بلکہ اس انسان کا دل اندھا ہوا. بہرحال بات لمبی ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ایک پیغام دیا اس زمانے کے لوگوں کو ایک عجیب و غریب انداز سے. کیونکہ مکہ مکرمہ میں آیات اتر چکی تھی اور جب کبھی پہلے سے بات آ جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے موقع پر انداز کو بدلا ہے. تم تو جانتے ہو، تم واقف ہو، یہ بات اس طریقے سے اس وقت کہی جاتی ہے جب پہلے سے واقعہ کسی کے علم میں ہو. جب اچانک کوئی بات آئے گی تو قرآن مجید کہتا ہے کہ اسے دیکھو، اسے سمجھو، یہ پکڑو، اس کو کرو. یہ انداز ہے. اور اگر بات پہلے سے آ چکی ہے علم میں تو رب العالمین فرماتا کہ اتنا تو جانتے ہی ہوگے، یہ خبر تو آ چکی ہوگی، یہ تو معلوم ہوگا. ارشاد فرمایا الم یأتکم نبأ الذین کفروا من قبل فذاقوا وبال امرہم. ان لوگوں کی خبریں ان کے پاس کیا نہیں آئیں جنہوں نے کفر کیا ان سے پہلے. کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ مان نہیں رہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کے بعد بھی ان کے دین کے اندر لہت و لحل کر رہے ہیں، شک کر رہے ہیں کہ مانے کہ نہ مانے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق یاد رکھنی چاہیے بات، وہ کوئی عالم کے درجے میں نہیں ہوتے، وہ کوئی واعظین مقررین نہیں ہوتے. کسی جلسے میں کوئی مولوی صاحب آئے، انہوں نے کوئی تقریر کر دی ہے پبلک کے اوپر ہے، چاہے وہ مانے کہ چاہے وہ نہ مانے، چاہے رد کر دے اور چاہے دامن اکھاڑ کر چلی جائے، دامن جھٹکتی ہو، کوئی مسئلہ نہیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ یہ نہیں ہوتا. وہ رب العالمین کی جانب سے حجت اور دلیل بن کر آتے. گویا کہ رب العالمین کی جانب سے بالکل حق ادا کر دیا کہ بات سمجھا دی گئی، اگر آپ کو بات کو ماننا ہے تو آپ مانے ورنہ جائیں. ارشاد فرمایا الم یأتکم نبأ الذین کفروا من قبل فذاقوا وبال امرہم. انہوں نے اپنے کیے کا مزہ چکھا اور ان کے لیے دردناک عذاب. اشارہ ہے قوم نوح کی جانب، قوم عاد کی جانب، قوم سمود کی جانب، قوم لوط کی جانب، اصحاب الایکہ کی جانب، سارے قوموں کی جانب رب العالمین فرما رہا ہے کہ تمہیں یہ واقعات نہیں معلوم کہ اس سے پہلے ایسا ہو چکا. سب کچھ باتیں بھی آ گئی، سمجھ میں بھی آ گیا، دلیلیں بھی آ گئی، واقعات سنا دیے. پھر کیا مسئلہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سمجھ میں نہیں آتی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جانب سے ایک پردہ اٹھاتا ہے کہ مسئلہ ہے کیا، پریشانی کہاں ہو رہی، رکاوٹ کہاں ہے. ارشاد فرمایا ذالک بانہ کانت تأتیہم رسلہم بالبینات. بات یہ ہے نبی ان کے پاس آتے رہے اللہ کی جانب سے معجزے اور نشانیاں لے کر. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قوم بہکاتی ہے لوگوں کو، قوم کے لیڈر بہکاتے ہیں، اور بہکانے کا انداز ویسا ہوتا ہے جس زمانے میں جو سکہ چل جائے. عجیب و غریب طریقے سے دنیا بہکایا کرتی ہے. میں نے ایک مثال بہت زمانے پہلے دی تھی، اپنے طلبوں سے تو بار بار کہتا رہتا ہوں، گمراہ کرنے کے لیے شیطان کے پاس اتنے طریقے ہیں کہ اللہ کی پناہ، اتنے جال ہیں اس کے پاس. فرعون کے زمانے میں، اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی ایک مندر دنیا کے اندر موجود تھا مصر میں.
کس طرح سے لوگ گمراہ کرتے ہیں. ہم اور آپ جانتے ہیں جب سورج صبح کو ادھر سے نکل کر آتا ہے تو روزانہ اپنی جگہ سے کچھ نہ کچھ ہٹا ہوا ہوتا ہے. گرمیوں کے زمانے میں لگتا ہے کہ ادھر ڈوب رہا ہے, سردیوں کے زمانے میں لگتا ہے کہ یہاں سے چلا اور یہ ڈوب گیا. اس لیے ہم اور آپ دیکھتے ہیں دن بڑے ہو جاتے ہیں, دن چھوٹے ہو جاتے ہیں. مغرب کی نماز 5 ساڑھے 5 تک آ جاتی ہے اور اس زمانے کے اندر 7 ساڑھے 7 تک پہنچ جاتی. تو اس زمانے میں انہوں نے یہ دیکھا کہ جب ہمارے فرعون کی پیدائش والا دن آیا, بادشاہ کی پیدائش والا, تو انہوں نے ان کے انجینئروں نے, ان کے ماہرین نے یہ پتہ لگایا کہ یہ دیکھو کہ فلاں تاریخ مثال کے طور پر 22 فروری کو سورج کہاں سے نکلا, کہ جی یہاں سے نکلا. اور انہوں نے اس زمانے میں اپنے ٹائم کا حساب لگایا کہ دن میں 11 بجے سورج کی روشنی اس جگہ پر پڑی. آج جس جگہ روشنی یہاں پر پڑی ہے مثال کے طور پر, کل کو 11 بجے اس جگہ ناممکن ہے کہ روشنی پڑا, ہو نہیں سکتا, کیونکہ سورج اپنی جگہ سے بدل کر آتا ہے. یا تو 11 بجے یہاں ہوگی, یا یہاں ہوگی, یا یہاں ہوگی, کچھ نہ کچھ فرق ہوگا. بس انہوں نے دیکھا کہ 11 بجے یا 9 بجے کہاں ہوتی ہے. اب مندر بنایا, مندر میں اوپر ایک سوراخ کیا, جو روشنی آتی تھی وہ 11 بجے. پیدائش والے دن کا حساب لگایا, فرعون کا مجسمہ کھڑا کیا, اور جب وہ والا دن آتا جس دن اس کی پیدائش ہوئی تھی, اس کی پیدائش کے دن کا حساب لگا کر روشنی کا معیار دیکھ کر انہوں نے مجسمے کو اس طرح سے کھڑا کیا کہ اس دن پیدائش والے دن 11 بج کے کچھ منٹ پر روشنی 2-3 منٹ کے لیے یہاں آ کر پڑتی, اور ظاہر بات ہے سورج تو چلتا پھرتا رہتا, وہ ذرا ہٹا اور وہ روشنی ختم ہو گئی. تو قوم نے یہ بات مان لی کہ ہو نہ ہو کہ یہ دیوتا ہیں, یہ اوپر سورج ہے, نیچے یہ ان کے ماننے والے ہیں. اگر یہ والی بات نہ ہوتی تو سورج دیوتا روزانہ سال میں ایک مرتبہ اسی تاریخ کو اتنے بجے ان کی پوجا کرنے کے لیے یہ روشنی کیوں آتی. اب آپ سوچیں کہ اس کے نتیجے میں کتنا خطرناک عقیدہ بنا ہوگا. ساری دنیا کی دلیلیں فیل ہیں اس کے مقابلے میں کہ جو اس کے بغیر نہیں. جیسے ہمارے سنبھل کے اندر ہوتا ہے کہ ایک صاحب کی والدہ نے ان سے معلوم کیا کہ بیٹا یہ ڈھال اور نیزہ کیا ہے. کہا جی کچھ نہیں, خرافات ہے, جہالت ہے, کچھ نہیں ہے. تو وہ بیچاری بڑی بوڑھی کہتی ہیں اپنے بیٹے سے, بیٹا اگر یہ غلط ہے تو یہ بتاؤ, اس ڈھال کو تر کرنے کے لیے ہر سال اسی دن بارش کے چھینٹے کیوں پڑتے ہیں؟ یہ تو گویا کہ اس کے پکے حق ہونے کی علامت ہوئی. ایک بات ذہن کے اندر بیٹھ گئی, اور یہی والی بات غیر مسلم کہتے ہیں کہ جس دن ہماری ہولی بجھے گی اسے بجھانے کے لیے لازمی طور پر وہ بارش آئے گی. مسئلہ یہ نہیں ہے, ان ظالموں نے نظام کو, موسم کو دیکھ کر بنایا ہے, اور رب العالمین کا موسم تو اسی طریقے پر ہے جو روز اول میں بنایا گیا تھا. موسموں کی آمد و رفت نہیں بدلا کرتی, اور ان اللہ کے بندوں نے قوموں کو گمراہ کرنے کے لیے اس طریقے پر بنا دیا کہ جب کبھی آئے گی وہ بارش والا دن ہوگا, چند چھینٹے پڑیں گے اور یہ اس کے نتیجے میں بجھے گی, اور جب بجھ جائے گی تو قوم کے لیے آسان ہوگا کہ نہیں جی بالکل برحق بات ہے, ورنہ بارش کے قطرے بالکل نہ پڑتے. یہ ہے دلیلیں اس زمانے کی جس کے سامنے کچھ نہیں. سنبھل کے ایک مولوی صاحب تھے, چلے گئے بیچارے قبر میں, اللہ مغفرت فرمائے, درجات بلند کرے. سب کے لیے دعا کرنی چاہیے. وہ بھی بیچارے کچھ ایسی باتیں کرتے تھے. سلارپور میں تقریر فرما رہے تھے اور بات چل رہی تھی وسیلے بے وسیلے کی, کہ جی وسیلہ ضروری ہے اور نہیں ضروری ہے, اور ضروری ہے اور نہیں ضروری. اب انہیں بھی معلوم تھا کہ سلارپور شریف میں تقریر ہو رہی, انہوں نے اپنا ڈنڈا لیا اور جو اسٹیج پر بلب لٹک رہا تھا بڑی زور سے کھینچ کے مارا. ظاہر بات ہے جو ہونا تھا وہ ہو گیا, وہ پھوٹ گیا. اور جب وہ پھوٹ گیا تو کہنے لگا اچھا بتاؤ اب بازار جاؤ گے کہ نہیں جاؤ گے, خرید کے لاؤ گے کہ نہیں لاؤ گے, سائیکل چلاؤ گے کہ نہیں چلاؤ گے, سائیکل کے وسیلے کی ضرورت پڑے گی کہ نہیں پڑے گی, پیسے خرچ. اب جو اس نے وسیلے کی جلیبی بنائی لمبی سی, وہ تو پورا وسیلہ کے گاؤں والوں نے کہا واقعی کیا ثابت کیا وسیلے کو, حضرت علامہ نے اس سے بڑھ کر کوئی بات ہو نہیں سکتی. اب آپ خود سوچیں کہاں بلب, کہاں سلارپور, کہاں سنبل کا بازار, اور کہاں رب العالمین کا نظام. کچھ تو کہتے ہوئے شرم آئے, اللہ کے نظام کو ایک اس کے اوپر کر رہا ہے. کتنی بالکل ایک احمقانہ بے وقوفی کی دلیل ہے. مگر ہمیشہ انسانوں کا معاملہ یہ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسی باتیں نکال کر لاتے ہیں جس کی بنیاد پر قوم گھوم جائے اور لوگ دائیں بائیں کو چلنے والے بن جائیں. وہی بات قرآن مجید میں اس موقع پر فرمائی. ارشاد فرمایا ذالک بأنہ کانت تأتیہم رسلہم بالبینات, ان کے پاس رسول آئے نشانیاں لے کر. فقالوا, ان لوگوں نے کہا ابشر یہدوننا, کیا انسان ہماری رہنمائی کرے گا؟ یہ بھی انسان, ہم بھی انسان, تو ان میں کون سے سرخاب کے پر ہیں جی؟ ان کے بھی دو ہاتھ, ہمارے بھی دو ہاتھ, ان کے دو آنکھیں, ہماری دو آنکھیں. دلیلیں دیکھیں آپ کیا. یہ کہنا تو کر رہا ہے کہ ذرا کردار کا مقابلہ کرو, ذرا سچائی کا مقابلہ کرو, ذرا شرافت کا مقابلہ کرو, اس اللہ کے بندے کی پاک دامنی کا مقابلہ
نہیں ہو رہی، ان تمام باتوں کو بالا آخرت دیا گیا، بحث کیا بنائی؟ ابشرون یہدوننا، کیا ایک بشر جو ہم جیسا، یہ بھی ماں باپ کی اولاد، ہم بھی ماں باپ کی اولاد، یہ بھی انسان ہم بھی انسان، ان کے بھی دو ہاتھ ہمارے بھی دو ہاتھ، تو سبحان اللہ دلیل بہت بڑی بن گئی۔ تو اس موقع پر جب یہ ساری باتیں آئیں، ان اللہ کے بندوں نے کہا کہ ہاں بھائی یہ تو نہیں ہوگا، اگر رب العالمین کو ہماری رہنمائی کرنی تھی اور اللہ کو ہماری ہدایت کا انتظام کرنا تھا تو رب العالمین کی جانب سے فرشتے آتے اور دنیا میں وہ آ کر بتلاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا اللہ کے بندو لنزلنا علیہم ملکا رسولا، اگر ہم تمہارے درمیان فرشتہ بھیجے تو تم اس وقت کیا کہتے؟ میاں یہ کھاتا نہیں، یہ پیتا نہیں، یہ چلتا نہیں، یہ سوتا نہیں، میں کھاتا بھی ہوں، میں پیتا بھی ہوں، میں ڈکار بھی لیتا ہوں، مجھے پیشاب پخانا، یہ ہمارا آئیڈیل اور نمونہ کہاں سے بن جائے گا؟ اس کو کہتے ہیں نہ ماننا۔ نہ ماننے کی ہزار دلیل ہو سکتی ہے اس دنیا کے اندر۔ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے خلاف ایسی باتیں ہر دور میں آئیں۔ کسی موقع پر فرمایا یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ تو بازاروں میں چلتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، رہتے، یہ ہماری دلیل کہاں سے بن جائے؟ گویا کہ بشریت انسان ہونے کی بنیاد پر ان اللہ کے بندوں کو یہ مانا گیا کہ یہ ہماری رہنمائی کے لائق نہیں، اور جب زمانہ آگے چلا آگے چلا آگے چلا تو پھر ایک زمانہ بالکل اس کا الٹا ہو گیا۔ یہاں بشریت کی بنیاد پر رسالت کا انکار، اور ایک زمانہ ایسا بھی آیا آگے چلنے کے بعد، کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر کوئی اللہ کا بندہ رسول ہوگا تو وہ بشر نہیں ہو سکتا۔ اس زمانے کے اندر جو بحث چلتی رہتی ہے ہمارے شہر کے اندر، اور وہ ایک عجیب و غریب بحث ہے، کوئی اللہ کا بندہ یہ کہنے لگے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام بشر تھے، آپ انسان تھے۔ ارے پھر دیکھیں آپ، آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، نتنے پھول جاتے ہیں، چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، تورم آ جاتا ہے، آنکھیں پھول جاتی ہیں کہ اللہ کے رسول کو بشر بتا دیا۔ اور زمانے کے اندر مشرکین مکہ کو اعتراض یہ ہے کہ ایک انسان آیا، اور اس زمانے کے اندر نعوذ باللہ اپنی جانب سے ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام انسان نہیں تھے۔ کوئی اللہ کا بندہ معلوم کرے کہ پھر کیا تھے؟ یہ کیا دلیل ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام انسان کے علاوہ بھی کچھ اور تھے؟ کوئی بے بنیاد بات نہیں۔ کون سی دلیل ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کو بخار آیا، آپ کو بھوک لگتی تھی، آپ کھانا کھاتے تھے، آپ سوتے تھے، آپ کا تعلق بیویوں کے ساتھ تھا، آپ کی اولاد تھی، آپ کے بیٹیاں تھیں، آپ کے بیٹے پیدا ہوئے، آپ کے چوٹ لگی، آپ کے خون نکلا، یہ سارے کس بات کی علامات ہیں؟ یہ فرشتوں کے ساتھ نہیں ہوا کرتا، یہ ساری علامات تو اس بات کی ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو رب العالمین نے انسان بنایا۔ واقعی سمجھنا چاہیے اس بات کو عقیدے کے طور پر۔ بہت بڑی گمراہی زمانے کے اندر پھیلا دی جاتی ہے، اور ہم لوگ کبھی کبھی سامنے والے کی رعایت کر کے بڑی دبی دبی سہمی ہوئی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ نہیں ہاں ذرا مسئلہ، ہاں کیا ہوتا ہے جی؟ ایک عقیدہ انسانوں کا، ہر حال میں اس کے علاوہ کوئی عقیدہ نہیں۔ اس طرح سے باتیں کی جاتی ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا سے انتقال فرما گئے، میں آپ سے سچ کہنا چاہتا ہوں کہ گمراہیاں جڑ پکڑی۔ بہت سے لوگ کہنے لگے کہ پردہ فرما گئے، اور یہ پردہ فرما گئے اس لیے استعمال نہیں ہوا تھا۔ اگر یہ کہا جاتا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا، کہ آپ کا انتقال ہو گیا، تو شاید لوگ یہ کہتے لو میاں انتقال ہو گیا، آپ دنیا سے چلے گئے، یہ تو لفظ موت استعمال کر رہے، لہذا لفظوں کو بدل دیا گیا، پردہ فرما گئے۔ پردے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی آپ ادھر سے بیچ میں کوئی پردہ پڑ گیا، آپ ادھر سے ادھر کو آ گئے، گویا کہ جیسے ادھر سے ویسے بالکل ادھر، تو پھر نہلایا کیوں گیا؟ پھر دفنایا کیوں گیا؟ پھر نماز جنازہ کیوں پڑھی گئی؟ پھر آپ کو قبر میں آپ کے اوپر مٹی کیوں ڈالی گئی؟ یہ سارا کام کیا ہوا ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے اس سلسلے کے اندر۔ اصول بات ہر زمانے کے اندر یاد رکھنی چاہیے، رب العالمین نے آپ کو انسان بنایا تھا، انسانوں میں سب سے اعلیٰ بنایا تھا، آپ کو سب سے افضل بنایا تھا، آپ کو اصلی طبیعت کے اعتبار سے، فطرت کے اعتبار سے، وجود کے اعتبار سے، خمیر کے اعتبار سے دنیا کا سب سے افضل انسان بنایا تھا۔ اس زمانے کے اندر میں نے بہت سی کتابیں دیکھی، جب کبھی ہمارے بزرگوں نے یہ بات لکھی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم جیسا انسان ہوں، تو اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں اس کے اوپر، آپ فرما رہے ہیں مشرکین مکہ سے میں تم جیسا انسان ہوں، تو کیا مطلب؟ تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کیا مطلب؟ اللہ کے رسول ابو جہل جیسے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے بندو یہ بھی کوئی بات ہوئی، یہ بھی کوئی مشابہت ہوئی؟ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں جیسے تم ماں باپ کی اولاد ہو، میرے بھی ماں باپ ہیں، جیسے تمہارا ایک جسم ہے میرا بھی ایک جسم ہے، میں بھی زندہ رہتا ہوں، میں بھی کھاتا پیتا ہوں، میں بھی زندگی گزارتا ہوں، میرے ساتھ بھی ضروریات زندگی ہیں، جیسے تمہارے ساتھ مشابہت اخلاق میں نہیں تھی، مشابہت کردار میں نہیں تھی، مشابہت چہرے میں نہیں تھی۔ آپ کو تو رب العالمین نے سب سے حسین بنایا، اعلیٰ کردار کا بنایا، جس خمیر سے آپ کو تیار کیا گیا، اس پوری کائنات میں کسی کا خمیر ویسا تیار نہیں ہوا، آپ کو اتنا عظیم الشان بنایا، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ نعوذ باللہ آپ انسان نہیں تھے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کے عقیدے کی کمزوری سے حفاظت فرمائے۔
ہم لوگوں کی کمی ہوتی ہے. ہم لوگ اس سلسلے میں اپنی بات کو کہنا چاہیے. لازمی طور پر یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے جب انہیں معلوم ہوا حضور پاک علیہ السلام کا وصال ہو گیا اور آپ انتقال فرما گئے. جس وقت آپ کا انتقال ہوا ہے وہ ذرا قریبی گاؤں میں تشریف لے گئے تھے. اس زمانے میں ان کی 2 بیویاں تھیں. ایک مدینہ منورہ میں آپ کے گھر کے قریب تھیں. ایک مقام سخت تھا وہ ذرا فاصلے پر تھا. وہ آپ سے اجازت لے کر وہاں تشریف لے گئے تھے. وہاں انہیں اطلاع ملی کہ دنیا صاحب تشریف لے گئے. وہ وہاں سے آئے اور آنے کے بعد کیا فرمایا؟ چادر کو ہٹایا, آپ کی پیشانی کو چوما اور فرمایا کہ اللہ آپ پر رحم فرمائے. اور عجیب و غریب جملہ فرمایا, طبت حیا وطبت میت. اللہ کے رسول جب تک آپ زندہ تھے بڑے پیارے تھے, آج آپ کا انتقال ہو گیا تب بھی آپ پیارے. اور اس کے موت کے قرآن مجید کی جو آیت پڑھی وما محمد الا رسول, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق فرمایا محمد نہیں ہے مگر صرف رسول. قد خلق من قبل الرسول, رسول تو پہلے اور بھی گزر چکے. اور قرآن مجید کے لفظ پر غور کریں, افئن مات, قرآن مجید کا لفظ ہے. اگر ان کا انتقال ہو گیا تو ان کو موت آ گئی, افئن مات او قتل, یا وہ قتل کر دیے گئے. کیا رب العالمین کے پاس لغت میں کمی تھی؟ کیا رب العالمین کے پاس جملے نہیں تھے؟ کیا رب العالمین یہ نہیں فرما سکتا تھا اس موقع پر کہ وہ پردہ فرما گئے, وہ ذرا چلے گئے, وہ ذرا تمہارے بیچ سے ہٹ گئے, وہ ذرا ہار میں چلے گئے, مگر ابھی باقی جس رب العالمین نے سارے دنیا کے چرندوں پرندوں کو انسانوں کو لغتیں دی, اپنے اپنے بولنے کا طریقہ دیا, اس موقع پر کیوں فرمایا گیا افئن مات او قتل؟ اگر ان کا انتقال ہو گیا, اگر ان کو موت آ گئی یا وہ قتل کر دیے جائیں, کیا تم دین کو چھوڑ دو گے؟ اس موقع پر یہ بات اس لیے فرمائی گئی تھی تاکہ کسی طرح کی عقیدے میں خرابی نہ آوے. عقیدہ عقیدہ ہوتا ہے. رب العالمین کی جانب سے یہ اعلان ہے حی لا یموت تو اللہ ہے, اس کے علاوہ دنیا کے اندر موت ہر ایک کو آنی ہے. مگر مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے عجیب و غریب بات فرماتے ہیں کہ بے شک حضور پاک علیہ السلام کا انتقال ہوا. فرمایا کرتے تھے, ایک جگہ قرآن مجید نے فرمایا انک میت وانہم میتون. جو ہمارے طلبہ ہیں وہ اس گہرائی کو سمجھیں گے, انک میت وانہم میتون. مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے علم کا پہاڑ بنایا تھا. کہا کہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے پیغمبر آپ کا بھی انتقال ہونا ہے, آپ کو بھی موت آنی ہے. وانہم میتون, اور ان انسانوں کو بھی موت آنی ہے. وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ رب العالمین نے دونوں کو الگ الگ کیوں بیان فرمایا, انک میت وانہم میتون. ایک ہی آیت میں رب العالمین یہ بھی تو فرما سکتا تھا کہ تم سب کا انتقال ہونا ہے, تم سب کو موت آنی, یہ نہیں فرمایا انک میت وانہم میتون. اے پیغمبر جانا آپ کو بھی ہے, ان سب کو بھی جانا ہے. معلوم یہ ہوا کہ آپ کا جانا اعزاز و اکرام والا ہے, وہ نبوت کا جانا ہے, اور ان انسانوں کا جانا ان کے طریقے پر جانا ہے. جانے میں دونوں برابر ہیں, مگر جانے کے طریقے میں زمین آسمان کا فرق ہے. اللہ تبارک و تعالی عقیدے کی صحت نصیب فرمائے. میں نے بات کو ذرا کھول کر اس لیے بیان کیا کہ اس چیز میں ہمارے ہاں کبھی کبھی کمزوری محسوس ہونے لگتی ہے. بہرحال ارشاد فرمایا فقالوا ابشر یہدوننا, یہ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی انسان ہماری رہنمائی کرے گا. فکفروا وتولوا واستغنى اللہ, اگر انہوں نے ایسی بات کہی, اللہ کا انکار کیا, اللہ سے منہ پھیرا, پیٹھ پھیری, واستغنى اللہ, اللہ نے بھی اپنی رحمت کی جانب سے اللہ نے اپنی رحمت کو موڑ لیا, اللہ نے بے نیازی برتی. اللہ غنی حمید, اللہ بہت بے نیاز ہے, اللہ ستودہ صفات ہے, رب العالمین پاک ہے. قرآن مجید کی سائے سے معلوم ہوتا ہے دو چیزیں ہیں, خدا کی قسم واللہ العظیم, واللہ العظیم, مسجد میں کہہ رہا ہوں اپنے آپ سے پہلے, ایک ہے دین پر کبھی کبھی بھول کے نتیجے میں کوتاہی ہو جائے. اللہ کی جناب میں یہ کوئی بات نہیں ہوتی. انسان ہے, خطا ہوگی, اٹھے گا, گرے گا, چلے گا, گرے گا, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن دین سے منہ موڑ لیا جائے, جان بوجھ کر آمدن چھوڑ دیا جائے, ہمیں چھوڑو یار, سچائی کی باتیں مت کیا کرو, یہ اللہ کی پناہ, یہ کینسر ہے, یہ عذاب ہے, یہ خدا کے عذاب کو دعوت دینے والی چیز ہے. ایک چیز ہوتی ہے آپ سوتے رہ گئے, آپ نے الارم بھی لگایا, جگانے والے سے کہہ بھی دیا, مطمئن بھی کر دیا کہ انشاءاللہ ہم آپ کو جگائیں گے, ہر بات کا انتظام کیا, پھر سوتے رہ گئے. حدیث شریف میں آتا کوئی مسئلہ نہیں, اللہ اس پر پکڑ نہیں فرمائے گا. ایک ہے سوتے رہنا اور ایک ہے جان بوجھ کر سوتے رہنا. کہیں ایسا نہیں کہ آپ جا کر یہ کہنا آپ تو مولوی صاحب نے بڑا عجیب و غریب مسئلہ بیان کیا, مزے آ گئے کہ جی آنکھ بالکل نہیں کھولی اور گھنٹی کی آواز بھی آ رہی, جگانے والا کہ جی ہم تو سوتے رہ گئے. نہیں جی, یہ تو آپ زبردستی بنے ہوئے ہیں. ایک صاحب کے متعلق مولانا تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے, وہ ضابطے میں سویا کرتے تھے, ضابطے میں سوتے تھے, انہیں نیند نہیں آتی تھی. وہ یہ کہتے تھے کہ رات کو 9 بجے سے لے کر صبح کو 7 بجے تک ہم ضابطے قانون کے اعتبار سے سوتے رہتے ہیں. ایک موقع پر وہ سو رہے تھے, 6 بجے آنکھ تو کھل گئی ان کی, 5 بجے 6 بجے.
مگر وہ کہتے ہیں ہم ضابطے قانون کے اعتبار سے سو رہے ہیں، آنکھ کھلی ہوئی ہے مگر بالکل یوں لیٹے ہوئے ہیں۔ ارے بھائی اٹھ کے بیٹھ جاؤ۔ ارے نہیں بھائی ضابطے میں ہم قانون میں سو رہے ہیں، ابھی ہم 7 بجے اٹھیں گے ضابطے کے اعتبار سے، اس سے پہلے نہیں اٹھیں گے۔ اچانک بندر آیا، ان کا چشمہ لے کے چلا گیا۔ اچانک دوسرا بندر آیا، ان کا ڈنڈا اور وہ چھڑی لے کے چلا گیا۔ کوئی بندر آیا، کوئی کپڑا لے کے چلا گیا، کوئی ان کا رومال لے کے چلا گیا۔ اب وہ بالکل ضابطے میں سو رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں بندر آ رہا ہے اور جا رہا ہے۔ جیسے ہی 7 بجے تو وہ اٹھ کے بیٹھے اور چلائے، سب کہاں چلے گئے؟ گدھے ہیں، بے وقوف ہیں، الو ہیں۔ بندر آیا اور سامان لے کر چلا گیا۔ تو لوگوں نے کہا آپ کو کیسے معلوم بھائی کہ بندر لے کر چلا گیا؟ ارے بھائی میرے سامنے لے کر گیا، تو یہ آپ میں ہوگا کیوں نہیں؟ ارے بھائی ہم ضابطے میں سو رہے تھے، ہمارا ضابطہ ہے، ہم سوتے رہتے ہیں چاہے ہماری آنکھیں کھل رہی ہوں۔ تو ضابطہ آپ کا نہیں ہوتا ہے۔ اس میں نے عرض کیا کہ رب العالمین کا ایک نظام ہے، ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے ایک ایک گناہ کا ہو جانا اور ایک ایک گناہ پر اصرار وہ بڑی خطرناک چیز ہے، بہت خطرناک چیز ہے۔ چوک ہو گئی، کبھی کہیں شریک ہو گئے، انجانے میں لگ گئے، یہ بالکل ایسی ہے کہ انسان چلتے چلتے قدم پھسل جائے، زبان پھسل گئی، آنکھیں پھسل گئی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ رب العالمین بہت کریم ہے، اگر ایک ایک گناہ پر پکڑ ہوگی تو ایک بھی جنت میں نہ جا سکے گا۔ وہ بار بار کہتا ہے تم صبح کو 2 رکعت نماز پڑھ لو، جاؤ سارے معاف، چاش پڑھ لی جاؤ سارے کے سارے معاف ہیں، 2 آنکھوں نکل آئے جاؤ سارے کے سارے معاف ہیں، صدقہ سچی نیت سے کرتے جاؤ سارے کے سارے معاف ہیں، کتنے گناہ معاف ہیں۔ لیکن ایک انسان یہ سوچے پہلے گناہ کر لوں اور اس کے بعد توبہ کر لوں گا، یہ گناہ کا ہونا نہیں ہے، گناہ کرنا ہے، یہ خطرناک ہے، اسے جسارت کہتے ہیں۔ آپ بھی دیکھتے ہیں اپنے بیٹے کو چوک ہو جائے، اس کے ہاتھ سے برتن ٹوٹ جائے، آپ جا کر بچے کو پکڑتے ہیں، اپنے کپ کا خیال نہیں کرتے، اس کے پاؤں کو دیکھتے ہیں بیٹے چوٹ تو نہیں لگی، کچھ کیا تو نہیں۔ اور اگر کسی موقع پر آپ کے بیٹے نے آپ کے کپ کو توڑ دیا اور پھوڑ دیا تو بعد میں 2 تھپڑ پہلے پڑ جاتے۔ بدتمیز کہیں کہ ہم نے پہلے منع کیا تو تم چھوٹے بچے پر تم چھوا کرو، آپ نے تھپڑ پہلے لگایا۔ بالکل ایسا ہی کچھ نظام ہے رب العالمین کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو موقع دیتا ہے، قدم کا پھسلنا الگ ہے، چوک کا ہونا الگ ہے، وہ ہوں گی، بار بار ہوں گی۔ ایک ہے جان بوجھ کر کرنا اللہ کے لیے۔ میں اپنے آپ سے سب سے پہلے پھر ادب اور احترام سے آپ سب سے کہوں دعا کریں اللہ سے، اللہ بغیر گناہوں والی زندگی نصیب فرما دے۔ جو یہاں پر کہا گیا کہ ابشر یہدوننا، کیا کوئی انسان ہماری رہنمائی کرے گا؟ ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں، اس زمانے میں کیسے گاڑی چلے گی، کیسے دین کی بات ہوگی، کیسے کیا ہوگا، سب بیکار کی بکواس ہے۔ اللہ کے بندے باحوصلہ لوگ آج بھی عمل کر رہے ہیں، ہمت والے آج بھی عمل کر رہے ہیں، سچ بولنے والے آج بھی سچ بول رہے ہیں۔ الحمدللہ ایک نہیں ہزاروں لاکھوں کی مقدار میں لوگ ہیں جو اسلام کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ ابھی حرم کے اندر دیکھا کہ ہزاروں انسان ہیں جو گندی حرکتوں کے اندر بھی لگے ہوئے ہیں، فوٹو کھینچنے میں بھی لگے ہوئے ہیں، اور ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں کہ جن کے آنسو بھی نہیں رکتے، جو ٹپک ٹپک روتے ہی رہتے ہیں، ہچکیوں سے روتے ہیں۔ دونوں طرح کے اللہ کے بندے ہر زمانے میں موجود ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص بندوں میں شامل فرما لے۔ رب العالمین بے گناہ کی زندگی نصیب فرما دے۔ کیسے کہوں، کہنے کو دل چاہتا ہے۔ سچی بات یہ کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، خدا کی قسم گناہ کینسر کے درجے میں ہے، گناہ کینسر ہے۔ ظاہر میں کینسر ہو جائے، بیوی الگ روتی ہے، بھائی الگ روتا ہے، باپ الگ روتا ہے کہ بیٹے کے بچنے کی امید نہیں، رشتہ دار آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ دیکھ لو 1 ہفتے کا مہمان، 2 ہفتے کا، 3 کا، یہ گناہ کبیرہ کینسر ہے۔ اگر یہ کینسر دل کو لگ گیا، زبان کو لگ گیا، دماغ کو لگ گیا، کانوں کو لگ گیا، یہ چھوڑا نہیں کرتا، اسے تو ارادتاً چھوڑنا پڑے گا۔ ارادتاً ارادہ کر لے انسان، میرے مالک چھوڑنا چاہتا ہوں، سچے دل سے اتنا کہہ دے کہ اللہ چھوڑنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اتنی خوش ہوتی ہے، اپنے آغوش میں لے لیتی ہے کہ انسان اتنا ارادہ تو کرے، اتنا سا کہ مالک بغیر گناہ کی زندگی چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی محبت نصیب فرمائے، اپنا عرفان نصیب فرمائے، اپنا تعلق نصیب فرمائے، اور بغیر گناہ کی، بغیر معصیت والی زندگی جو باقی رہ گئی ہم سب کے لیے مقدر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔